بھائی تم کیوں مجھے ثنا کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے؟ ہم دونوں شام میں اپنی نئی گڑیا کے ساتھ کھیل رہے تھے مگر تم نے ہمیں اتنا ڈانٹا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سلطانہ اور رشید دونوں سو چکے تھے جب پلنگ پہ حذیفہ کے بازو پہ سر رکھے اجوا ناک منہ پھلائے لاڈ سے بولی تھی، جس پر حذیفہ جو موبائل میں ایک اور بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ایک نئی خبر سن رہا تھا، اس کی آواز پر سوچوں کی دنیا سے باہر آتا چونک اٹھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اجوا سے بولا تھا، میری رانی، میں تجھے ثنا کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کرتا۔ ثنا بھی تیری طرح ایک پیاری سی گڑیا ہے۔ میں تو تیرے اکیلے باہر جانے یا کسی کے گھر جانے سے تجھے منع کرتا ہوں، چاہے پھر وہ ثنا ہو یا کوئی اور، مگر تم اکیلے باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ بات میں تجھے کتنی ہی دفعہ سمجھا چکا ہوں اور ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں۔ اپنے بھائی کی بات مانے گی نا؟ حذیفہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر کیوں بھائی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حذیفہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر اس نے ایک لمحے کو سوچنے کے بعد بولنے کا آغاز کیا تھا۔ میری گڑیا، تجھے پتہ ہے نا بھائی، اماں اور ابا تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور آج کل ہمارے ارد گرد بہت خطرناک جانور آئے ہیں۔ وہ دکھنے میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسے ہی ہماری طرح ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی چہرہ بھی، مگر ہمارے جیسے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، مگر اصل میں وہ انسان نہیں، خونخوار جانور ہوتے ہیں، اور آج کل یہ جانور بچوں کو کھاتے ہیں، ان کو ایک سنسان جگہ لے کر چلے جاتے ہیں، بیچتے ہیں اور بعد میں ان کو مار کر کہیں بھی گندی نالی یا گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم وہی سب کچھ اجوا کو بتا رہا تھا جو اس نے ابھی ابھی موبائل میں دیکھا تھا، جہاں کرنگی کے علاقے میں ایک معصوم بچی ماہم کو ایسے ہی کسی درندے نے نوچنے کے بعد مار کر گٹر میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سنتے سنتے اجوا بے حد ڈر گئی تھی اور اپنا چہرہ حذیفہ کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ بھائی، اب میں باہر نہیں جاؤں گی اکیلے، بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، اور یہی تو حذیفہ چاہتا تھا کہ بس کسی طرح اپنی جان سے عزیز بہن کو محفوظ رکھے۔ وہ خود تو زیادہ تر گھر پر نہیں ہوتا تھا، کالج اور پھر وہاں سے دکان پر چلا جاتا تھا، جہاں سے اس کی واپسی شام کے وقت ہوتی تھی۔ سلطانہ بھی اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھی، ہر وقت سر میں درد کی وجہ سے سر کو کپڑے سے باندھے سوئی رہتی تھی، جس کے باعث اجوا کو مکمل چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ کبھی باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی تو کبھی بنا کسی کو بتائے انہی بچوں کے گھر چلی جاتی، مگر اب بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے حذیفہ اسے باہر گلی میں یا کسی کے گھر جانے سے منع کرتا تھا، اسے کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ بھائی، گیم کھیل لوں میں؟ اس نے کچھ دیر گزرنے کے بعد حذیفہ سے کہا تھا۔ ہاں میری جان، کھیل لوں، یہ کہتے ہوئے حذیفہ نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جس پر اب وہ گیم کھیل رہی تھی۔ صبح کی نیلگوں روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ رشید مزدوری کے لیے گھر سے نکل چکا تھا۔ سلطانہ بھی باہر لکڑیاں جلائے مٹی کے بنے چولہے پر دیشکی چڑھائے چائے بنا رہی تھی۔ ابھی آنکھیں مسلتے ہوئے اجوا کو گود میں لیے کمرے سے باہر آیا تھا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ چل میری گڑیا رانی، اٹھ جا، اب صبح ہو گئی ہے، شاباش۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا تھا، جس پر اجوا نے اس کے کندھے پر چہرہ ملتے ہوئے آنکھیں کھول لی تھیں۔ چل باتھ روم جا اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آ، پھر مجھے بھی جانا ہے باتھ روم۔ ایسے ہی سستی سے کام لے گی تو میں کالج کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا اور تو بھی اسکول کے لیے، حذیفہ نے اسے گدگدی کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر باتھ روم کے دروازے کے پاس گود سے اتار کر اسے کھڑا کیا تھا۔ ہمارے خوشاب میں ایک اور بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے، میں نے رات کو ہی خبروں میں دیکھا ہے۔ زیادتی کے بعد درندے نے اس ننھی پری کو بے دردی سے قتل کر دیا، حذیفہ نے سلطانہ کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جو آگ میں پھونک مارتے ہوئے کھانس رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اتنا ظلم! پروردگار غرق کرے ایسے لوگوں کو، کیڑے پڑے ایسے ظالموں کو جو ننھی بچیوں پر اتنا دردناک ظلم ڈھاتے ہیں۔ سلطانہ اس کی بات پر جی جان سے لرز کر بد دعا دیتے ہوئے بولی تھی، اماں یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک ان درندوں کو اللہ کے حکم قرآن و حدیث کے مطابق سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ حذیفہ نے تلخی سے کہا تھا۔ اسے ان تمام بچیوں اور ان کے ماں باپ، بہن بھائیوں کا درد محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بھی ایک بہن تھی جو اسے جی جان سے پیاری تھی۔ اسے پتہ تھا کہ جب تک ان درندوں کو سب کے سامنے لا کر سنسار نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ظلم رکنے والا نہیں۔ اماں تجھے اس لیے بتایا میں نے کہ تو ہر وقت سر باندھے سوئی رہتی ہے، سامنے لا کر سنسار نہیں کیا جائے گا
تب تک یہ ظلم رکنے والا نہیں۔ اماں تجھے اس لیے بتایا میں نے کہ تو ہر وقت سر باندھے سوئی رہتی ہے، اور اجوا کبھی باہر گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کبھی کسی نہ کسی کے گھر چلی جاتی ہے، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ آج کے بعد میں اجوا کو کہیں بھی باہر نہ دیکھوں۔ میں اپنی بہن پر ایک خروش برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں نہیں ہوتا تو اس کا دھیان رکھا کر اماں، اسے سمجھایا کر کہ باہر گوشت کے بھوکے جانور پھر رہے ہیں جو ہمہ وقت بچیوں کو نوچنے کی طاق میں ہوتے ہیں۔ اسے اب کسی بھی قیمت پر اکیلے نہیں جانے دینا باہر۔ حذیفہ نے انہیں سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں نہیں بیٹا، میری توبہ جو میں اپنی شہزادی کو اب باہر جانے دوں۔ سلطانہ نے باقاعدہ کانوں کو انگلیاں لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، میں نے منہ ہاتھ دھو لیا۔ باتھ روم کے باہر کھڑی اجوا نے ہانک لگائی تھی، جسے سنتے ہی حذیفہ کھڑا ہو گیا تھا اور تار پر لٹکا تولیہ اٹھا کر اجوا کو پکڑایا تھا۔ یہ لے، جا جلدی سے یونیفارم پہن کر آ۔ اب میں منہ ہاتھ دھونے جا رہا ہوں۔ جلدی تیار ہونا، اسکول بہت دور ہے تیرا، سائیکل پر جانے میں بھی بہت وقت لگتا ہے۔ آج پھر سے لیٹ ہو گئے تو تیری استانی نے تجھے تو کچھ نہیں کہنا مگر مجھے بہت ڈانٹنا ہے، حذیفہ نے مسکرا کر اسے کہا تھا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ خود باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اماں مجھے نہیں کھانا یہ نان، چائے کے ساتھ مجھے بسکٹ چاہیے۔ ناشتے میں روز کی طرح اجوا نے چائے اور نان کو دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ ادھر آ ذرا، تجھے میں سیدھا کرتی ہوں۔ تیرے باپ اور بھائی نے تجھے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ جو کھانا مل رہا ہے کھا، نہیں تو بہت ماروں گی۔ کل جتنے پیسے تھے تیرے ابا کے پاس، اس کے وہ تحفے لے آیا تھا سب کے لیے، جو بچ گئے تھے وہ تیرے ہی اسکول کی فیس کے لیے دے دیے۔ محترمہ گاؤں کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے، پھر بھی نخرے ختم نہیں ہوتے۔ آج آئے گا رشید مزدوری کر کے، رات کو جو کہے گی وہ ویسے بھی لا دے گا تیرے لیے، کیونکہ اسے اپنی لاڈلی کے آنسو جو نہیں دیکھے جاتے۔ لیکن ابھی میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں ہے جو تجھے دے دوں بسکٹ کھانے کے لیے، اس لیے جو رزق سامنے رکھا ہے یہی کھا اور اسکول جا۔ سلطانہ نے غصے سے چبا چبا کر کہا تھا۔ اماں میں نہیں کھاؤں گی اور بھوکی اسکول جاؤں گی۔ رات کو جب ابا آئے گا تو اسے تیری شکایت لگاؤں گی کہ تو نے مجھے بھوکے پیٹ اسکول بھیج دیا۔ دیکھنا ابا کتنا ڈانٹے گا تجھے، وہ منہ بسورتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ اندر کمرے میں شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے حذیفہ کی نظر جیسے ہی اس کے پھولے چہرے پر پڑی تھی، وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا اور پھر اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا، جو صحن میں سلطانہ کے سامنے پیڑھی پر بیٹھی تھی، مگر اب بھائی کے اشارے پر بھاگتی ہوئی کمرے میں اس کے پاس آئی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھ۔ پلنگ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے حذیفہ نے اس کے گول مٹول چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کے پھولے پھولے گال اس وقت مزید پھول گئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت نقوش والی گندمی رنگت والی پیاری سی بچی تھی، جسے دیکھتے ہی اس پر پیار آ جائے۔ اس کے بیبی کٹ بال اس کی پلکوں کو چھو کر اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ کہیں تجھے میری ہی نظر نہ لگ جائے میری جان، حذیفہ نے کہتے ہوئے جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا، پھر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ یہ دیکھ اوپر اور اب ناراضگی ختم کر۔ 20 روپے کا نوٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا، جس پر اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا اور پھر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ یہ دیکھ 20 روپے، اس میں 1 نہیں پورے 2 بسکٹ آئیں گے۔ میں خود اپنی گڑیا کو لے کر دوں گا، مگر اس کے لیے تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں بس اپنے یہ بوٹ پہن کر ناشتہ کر لوں، پھر اسکول جاتے ہوئے راستے میں ہی تجھے لے دوں گا اور راستے میں ہی کھا لینا، لیکن اکیلے باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ناول سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب